محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا زین الدین قاسمی دامت برکاتہم تفسیر قرآن شریف فرماتے ہوئے سورۃ النحل آیت نمبر 120 سے 125 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور حکمتیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتیں جیسے طلاق وغیرہ، علاوہ اس کے عوام الناس کے سوالات بھی ہیں، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ سورہ نحل کا آخری رکوع ہے، اور اس سورت کا نام سورہ نحل اس وجہ سے ہوا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ کس طریقے سے کہ کیسے گھر بنائیں، اور درخت پر چھتوں پر گھر بنانے کے بارے میں۔ تو یہ ساری باتیں اس آیت کے تحت وضاحت ہو چکی ہیں، اور سورہ نحل یہ سورت مکۃ المکرمہ میں اتری ہے، اور اس کا جو زمانِ نزول ہے، اس کے اندر حبشہ کی ہجرت کی طرف یہاں پر اشارہ ملتا ہے، اور حبشہ کی جو ہجرت ہوئی ہے وہ 7 نبوی میں ہوئی ہے، 7 نبوی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جس زمانے میں اتری ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو عداوت کا دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں پہلا 3 دور نفرت، پہلا 3 سالہ نفرت ہے، 2 سالہ مخالفت اور 5 سالہ عداوت، اور 3 سال جو شدید ترین عداوت، اس کے بعد ہجرت، اس کے بعد نصرت کا معاملہ ہے۔ تو یہ اسی زمانے کی صورت ہے جب آپ کی شدید ترین مخالفت نہیں بلکہ یہ کیا عداوت کا دور تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو آخر رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کفار مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت احترام کیا کرتے تھے، یہودی بھی احترام کرتے تھے، نصرانی بھی احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ لفظ برہمن یہ ابراہیم کا بگڑا ہوا لفظ ہے، لیکن اس کی تحقیق کہاں تک صحیح ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے بھی بہت چاہتے تھے، یہودی بھی چاہتے تھے، نصرانی بھی چاہتے تھے، اور سب کوئی حضرت ابراہیم کو اپنا آدمی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر خانہ کعبہ میں تھی، ان کے نام کے بت بھی تھے، چونکہ 360 بت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی گرایا ہے، جس طریقے سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی جلد 4 کے اندر جو 360 بتوں کی جو تفصیلات بیان کی ہے، اور اس کے اندر اس سے پہلے کی عربی کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی وہ جو 360 بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا، ان بتوں کو بھی گرایا۔ بہرحال تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں ہے، ایک امت ہے، یعنی جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت پورے روئے زمین پر آپ کے سوا کوئی توحید پرست نہیں تھا، چونکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعا نقل کی ہے جب وہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک۔ اور اس کے بعد جب حضرت سارا ایمان لائی تو بخاری کی باقاعدہ روایت ہے کہ حضور
کہ حقیقت حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے اور تیرے سوا زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ بعد میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی توحید پرست نہیں تھا، جس کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا، صنم کدا ہے جہاں، یعنی ساری دنیا بت کو پوجنے والی ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق قلیل، یہ وہ نکتہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ سارا راز حضرت ابراہیم کی سیرت سے ملتا ہے۔ اور ایک جگہ کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اور پھر اسی کا یہ شعر ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یعنی دھوکے کا اور تکبر کا سودا تو نے کیا ہے، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یعنی سود کے معنی فائدہ اور زیاں کے معنی نقصان، تجھ کو نقصان کا اور فائدے کا دھوکہ ہو گیا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے سارے جہاں سے مقابلہ کیا تھا، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، یعنی ابراہیم ایک تنہا فرد نہیں تھے، اور ایک تنہا آدمی انقلاب لا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ تنہائی رہے ہیں، انقلاب لائے ہیں، تو کیونکہ ان کی حیثیت ایک فرد کی نہیں رہتی، حق کے اندر بھی رہتا ہے اور باطل کے اندر بھی رہتا ہے۔ باطل میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، جس طریقے سے عتبہ نے کہا تھا نا حکیم ابن حزام سے، ایک شخص کو تم واپس لینے کی جوابداری لو، سارے لشکر کو واپس لینے کی جوابداری میری۔ وہ کون؟ کہا ابو الحکم یعنی ابو جہل کو۔ تو ایک آدمی کا پاور ایسا بھی رہتا ہے کبھی، تو ایک ہی آدمی انقلاب کے لیے بھی کافی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارے جہاں سے مقابلہ کیے ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تم مکۃ المکرمہ میں جو تم پر ظلم کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے جو ایک بہت بڑی نصیحت ہے یہاں پر، ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم فرما بردار، مطلب ایک امت تھے خان۔ اور اگر امت کو امامت کے معنی میں لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے، یعنی انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ کی آیت کے تحت اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا مطلب ان ابراہیم کان امتن کا مطلب بے شک ابراہیم مقتدا تھے۔ اور اگر اس کو امت کے لفظی معنی میں باقی رکھا جائے تو حضرت ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی فکر کا نام ہے اور ایک انقلابی فکر کا نام ہے۔ ان ابراہیم کان امتن خانتا للہ حنیفا، وہ ایک مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما، اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، بعض مفسرین کی یہ رائے ہے۔ خانتا للہ حنیفا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ حنیفہ کے معنی خالص توحید پرست، یعنی شرک بالکل نہ ہو، شرک دور تک بھی پھٹکے نہیں۔ حنیفہ کے معنی وہی خالص توحید پرست۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔
یعنی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یعنی دونوں جہاں کی ناراضگی یہ میرے لیے مول لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی ایسی ہی ہے کہ چونکہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کیونکہ تفسیر مطلب یہ کہ البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن کثیر کے نام سے اردو میں بھی ملتی ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل کے فرشتوں میں جب ہلچل مچتی ہے کہ زمین پر ایک توحید پرست آدمی کے ساتھ اتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا ہے اور منجنیق میں بٹھا کر پھینکا جا رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھیجتا کیوں نہیں؟ تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کہتے تم اگر چاہو تو جاؤ، وہ اگر چاہتا ہے تو مدد کرو۔ تو حضرت جبرائیل بھی آ کر مدد کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت اسرافیل آ کر مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھی لوگ حضرت میکائیل آ کر مدد چاہ رہے ہیں۔ کوئی بولتے میں بارش کی مدد بولی، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ تو لوگ بولتے ہیں مطلب فرشتے بولتے ہیں اللہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم کا جو جملہ علامہ ابن کثیر نے جو نقل کیا ہے وہ بڑا ناز کا جملہ ہے، علمہ بحالی یغنیہ عن سوالی۔ یہ ہر کوئی نہیں بول سکتا ہے جملہ، میری حالت کا اسے علم ہے، میرے سوال سے وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ یہ محتاج نہیں ہے کہ میں اس سے مانگوں، میری حالت جو ہے اس کا علم اس کو ہے۔ علمہ بحالی یغنیہ عن سوالی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ بھی ہے۔ تو آگ میں گر جاتے ہیں، کود پڑا آتش نمرود میں بے خوف و خطر عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل ابھی سوچ رہی ہے کہ گرنا یا نہیں، عشق کہتا ہے گر جاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامت والی ہو جا ابراہیم پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا کر یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک ابراہیم مقتدا تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور ایک امت تھے حنیفہ، خالص توحید پرست تھے، ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر کا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ اور آپ مشرکین لیکن حنیف ہیں، خالص توحید پرست مسلمان ہیں اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہودیوں کی چال سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ یہودیوں کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی یہودی ملاقات کرے، اثر اس کا ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، زمانہ گزر جاتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اندر یہودیت کی صفت کیسے آ رہی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہتے ہیں۔ یہ بانی اسلام کہنا یہودیوں کی چال ہے، یعنی وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مخصوص قوم کا دین ہے، سارے عالم کے لیے نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی چال ہے ان خبیثوں کی۔ جبکہ کلام پاک کہتا ہے وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے اور اسلام پہلے سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کی شروعات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تکمیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آج جو اسلام جس کا نام ہم لیتے ہیں وہ شریعت محمدی کا نام ہے، آج کسی اور نبی کی شریعت نہیں چلنے والی۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعوا الا اتباعی، اور آج بھی موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑتی۔ تو بانی اسلام کہنا یہ یہودیوں کی چال ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین اس میں بہک جاتے ہیں۔ ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے محققین ہیں جن سے سہواً غلطی ہو گئی ہے۔
جیسے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود کہا کہ یہ ثابت کیا کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا دین نہیں ہے۔ بعد میں خود لکھتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، سورہ قصص کی آیت، انا کنا من قبلہ مسلمین، یعنی وہ اہل کتاب کے لوگ جو حبشہ سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کلام پاک سنا اور کہا انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو بے شک پہلے سے مسلمان تھے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہ آیت جیسے میرے نظر سے گزری تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے بعد اپنی بات سے رجوع کرنے کے بجائے خود کہتے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس آیت کی تفسیر سمجھا، پھر اس آیت کی ایسی تعویلیں کیا انہوں نے کہ جو عقل مانتی بھی نہیں، کہ اسلام سے مراد یہ ہے وہ ہے۔ اسلام جو ہے حضور کا دین نہیں ہے، بلکہ حضور سے پہلے کا دین بھی اسلام ہے۔ اور کلام پاک کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم مسلمان تھے، اور حضرت ابراہیم یہود اور نصرانیت سے پہلے ہیں، اور حضرت آدم مسلمان ہیں، اور آدم علیہ السلام کا دین بھی مسلمان ہے، اور ہر نبی کا دین مسلم ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تمام ایمان والوں کو ہم نے نکالا، کوئی مسلمان گھر باقی نہیں رہا۔ تو اسلام کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اسلام کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ مشرکین میں سے نہیں، شاکرا لانعمی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کرنے والے تھے، شاکرا لانعمی۔ اجتباہ، اللہ نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور اس سے پہلے خوب آزمایا، بہت آزمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند چیزوں میں اللہ نے امتحان لیا، اس میں آپ پورے اتر گئے۔ کیا کیا امتحان ہے؟ اپنی یعنی آگ میں ڈالا جانے کا امتحان، اور وطن چھوڑنے کا امتحان، پھر اس کے بعد حضرت سارہ کا امتحان، پھر حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرتا ہے، پھر ان سے اولاد، پھر ان کو بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اور چھوڑو اور دیکھنے کی اجازت، مطلب بات کرنے کی اجازت نہیں، چھوڑ رہے ہیں آپ دودھ پینے والے بچے کو۔ وہ خود کہہ رہی ہے حضرت ہاجرہ، الائنا یا سیدی اتترکنی ہنا اتترکنی ولیس ہنا ماء ولا طعام هل امرک اللہ بہذا، کہاں چھوڑے جا رہے ہو میرے سردار، ایسی جگہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلتا ہے نعم، ہاں، دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اور 1 سال کے بعد جا کر دیکھو براق پر سوار ہو کر، چونکہ براق حضرت ابراہیم کے لیے بھی، جیسا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کے واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی براق پر سفر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ انتظام کیا تھا، تو آپ کو اترنے کی اجازت نہیں، دیکھو اور آ جاؤ۔ اور پھر وہی جوان بیٹا جب یہ ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور آپ ذبح کرتے ہیں پوری طرح، یعنی مطلب آپ پٹی باندھ لیتے ہیں، ذبح کر ڈالتے ہیں اپنی نیت کے مطابق۔ اور بعض کہتے ہیں مفسرین کے ذبح کرنا چاہے آپ یا بہرحال جو بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب بھی دکھلایا تھا اور حکم بھی دیا تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم بھی دیا گیا ہے، انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تفسیر جلالین کے حاشیے میں دونوں باتیں ہیں۔ تو بہرحال تو حکم بھی تھا، اور نبی کا خواب ایک وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور کسی کا خواب وحی کا درجہ نہیں رکھتا۔ تو اتنا بڑا امتحان، اس کے بعد ایگزامینر خود بول رہا ہے ان ھذا لبلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا،
یعنی اگر اسٹوڈنٹ بولتا ہے کہ کوشچن پیپر بہت ٹف تھا تو بات کی ویلیو نہیں رہتی. ایگزامینر بولے کہ بھائی کوشچن پیپر بہت ٹف تھا تو ویلیو رہتی ہے. تو ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا منصب دیا تو اور یہ بتلایا کہ یہ امامت حضرت ابراہیم کے نطفے کی میراث بھی نہیں ہے. آپ پوچھتے قال ومن ذریتی کہ میری اولاد لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو عہدہ نہیں دیا جائے گا، یعنی شرک کرنے والوں کو. تو شاکرا لانعمی، ان تمام نعمتوں پر آپ شکر کرنے والے ہیں اللہ کا، اور آپ کو خلیل اللہ کا مقام ملا ہے. اجتباہ، اللہ نے آپ کو چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، یعنی آپ کو سیدھا راستہ اللہ نے بتایا. ایک تو بت پرستی کے معاملے میں آپ کو اللہ نے صحیح بات سمجھا دی، اور آپ یہ بتلائے کہ یہ کوئی بت ہمارا معبود نہیں ہو سکتا. اور جب لوگ آئے مندر میں گئے، دیکھا تو سامنے کھانے ہی اور ان کی توہین ہوئی ہے. چونکہ سامنے کھانا بھی تھا تو کہا کہ ارے کیا ہو گیا ہے، تم کو بولتے کیوں نہیں، تم کھاتے کیوں نہیں. اس کے بعد سب کو مارا، ضربم بالیمین، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، سب توڑ کر کے سب سے بڑے بت اعلیٰ حضرت کے گلے میں جو ہے کلہاڑی رکھے اور نکل گئے. لوگ آئے پوچھے تو آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کو اس بڑے نے کیا. بل فعلہ، بعض لوگ یہاں پر حضرت ابراہیم کی تعویل کے لیے بل فعلہ پر اسٹاپ کرتے ہیں. بل فعلہ یعنی کیا اس کو کرنے والے نے. کبیرہم ھذا، ان میں سے بڑا یہ ہے، پوچھ لو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یعنی مطلب بل فعلہ پر فل اسٹاپ کر دیا جائے تو کوئی اشکال نہیں رہتا. جو حضرت ابراہیم پر جھوٹ بولنے کا اشکال آ رہا ہے، لیکن بخاری کی حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے. اس لیے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تعویل صحیح نہیں ہے. بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا. ہاں، ان کے بڑے جو ہے کہ لفظ جو انہوں نے کہا وہ قوم کو عاجز کرنے کے لیے، قوم کو لاجواب کرنے کے لیے کہا. اور بعض لوگ یہ تعویل بھی کرتے کہ ان میں سے بڑا بولے تو حضرت ابراہیم خود بڑے تھے بول کے، پر یہ تعویل بھی اتنی صحیح نہیں ہے. یہ تعویل ایک حد تک لگتی ہے. بل فعلہ، کیا اسے. کون کیا؟ کرنے والے کیا. یعنی جب لوگ پوچھتے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ، کیا اس. کون کیا؟ کرنے والے کیا. کبیرہم ھذا، ان میں سے بڑا یہ ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اگر یہ بولتا ہے. یہ تعویل ایک حد تک لگتی ہے لیکن حدیث کے خلاف جاتی ہے یہ تعویل. تو اس لیے وہی بات صحیح ہے کہ آپ نے کہا ان کو عاجز کرنے کے لیے کہا. اور یہ تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، یہ لوگ اپنے سر کو گریبان میں ڈال کے جھانکے اور شرمندہ ہو گئے اور بولے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. اے ابراہیم، تم کو کیا معلوم ہے کہ یہ بولتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کو چاہتے تھے کہ دین کی توحید پیش کریں، تو آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان. اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے اب پر افسوس ہے، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا اور کہا بے شک تم ظالم ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. تو حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی تو تب ان کا ضمیر تھوڑا بیدار ہوا. انسان کا ضمیر ایک حد تک بیدار ہو جاتا ہے، بعد میں شیطانیت کا غلبہ آتا ہے.
اسی لیے اس توحید انسان کی فطرت کے مطابق ہے. شرک جو فطرت کے خلاف، پھر شیطانیت کا غلبہ آ گیا، پھر ان کی انا کو ٹھیس پہنچا، بولا حرقو، جلا دو اس کو، وانصروا آلیتکم، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہے. تو انسان کے اندر احساس پیدا ہونے کے بعد احساس مرتا بھی ہے اور احساس زندہ بھی ہوتا ہے. کب؟ جب آدمی اسے زندہ کر رکھنا چاہے. مر جاتا ہے جب اسے مارنا چاہے. بہت سارے لوگوں نے اسلام کی تعریف کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا. احساس پیدا ہو جاتا ہے لیکن لاتے ہیں کہ نہیں، اور حقیقت میں وہ ایمان والے ہیں یا نہیں، وہ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا. جیسا اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں میں کہ فی ناری جہنم کسی غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر بول سکتے ہیں کہ نہیں، تو ایک مفتی کو پوچھیں گے یا ایک عالم کو پوچھیں گے، وہ تو کہے گا بول سکتے ہیں، چونکہ فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے. لیکن ایک اسلام کے داعی کو پوچھیں گے تو وہ کہے گا بولنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ وہ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کوئی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ لوگوں کے ایمان کو میں جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ان کو جہنم سے نکالیں گے. اس کے بعد حدیث میں لفظ ہے الا من حبسہ القرآن، مگر جہنم میں وہی لوگ رہیں گے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی وہ کافر اور مشرک رہیں گے بس، جن کے لیے ہمیشہ جہنم مقدر ہے. یہ حدیث بتلانے کے بعد ایک مولانا، ایک عالم بھٹکل کے اندر جو تقلید سے تعلق نہیں رکھتے، غیر مقلد ہیں وہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حدیث بخاری کی بتا رہے ہیں لیکن یہ کلام اللہ کی آیت کے خلاف جا رہی ہے نا حدیث. بولے کیسے؟ کہا کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی وہ جو ہے کرامن کاتبین جو ہے وہ جانتے ہیں جو کرتے ہیں. تو میں کہا یعلمون ما تفعلون کے اندر خود اس کا جواب ہے. بولا کہ جو عمل سرزد ہوتا ہے فرشتے اس کو جانتے ہیں، دل کا جو ارادہ رہتا ہے فرشتوں کو اس کا علم نہیں رہتا. وہ تو واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے. یہ دلوں کے ایمان کی بات ہے. تو خاموش رہ گئے. تو یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے کہ حقیقت میں ایمان والا کون ہے. کیونکہ کافر کے گھر میں ایک مسلمان مرتا ہے، ہم یہی فیصلہ دیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اور یہ کہ ایک کافر کے گھر میں اگر مسلمان مرتا ہے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم فیصلہ یہی کریں گے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن مسلمان کے گھر میں کون کافر مرتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اس کو فیصلہ یہی کریں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہی ہے. یعنی مسلمان کے گھر میں اگر کافر کی موت ہو جائے تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ کافر ہے، ہم یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو ہمیں قانوناً مسلم دکھتا ہے، اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو قانوناً مسلم نہیں دکھتا ہے. اس کے ساتھ اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یخرج الحی من المیت کی جو تفسیر کیا ہے، وہ تفسیر یہ کیا ہے کہ کافر کا بیٹا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کا بیٹا کافر بھی ہو سکتا ہے. یخرج الحی من المیت کی تفسیر حضرت سلمان فارسی کی یہ تفسیر ہے جو تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے. تو بہرحال یہ ایمان کا جو مسئلہ ہے بڑا یہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی دعا مانگنا چاہیے
اور انسان کا ضمیر اگر بیدار ہوا ہے تو وہ آگے کب بڑھتا ہے؟ جب وہ اس کو آگے بڑھانا چاہے، اور جب نہیں بڑھانا چاہتا ہے، شیطانیت کا غلبہ آتا ہے، تو پھر وہی ضمیر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم لوگ فرعون کو بہت برا بھلا بولتے ہیں، اور اس لائق بھی ہے کہ اس کو برا بھلا بولا جائے۔ حامان کو کوئی نہیں، بہت کم لوگ برا کہتے ہیں۔ اصل فرعون کو فرعون بنانے والا حامان ہے، کیونکہ بیک سائڈ جو رہتے ہیں اسے کوئی نہیں جانتا، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جو فرنٹ پکچر میں جو آتے ہیں اس کو سب جانتے ہیں۔ تو فرعون جو ہے آرڈر نافذ کرتا تھا، لیکن پیچھے سے مشیر خاص حامان تھا۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے جا کر آسیہ سے مشورہ کرتا، کیونکہ آسیہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو فرعون کی بیوی اور کلام پاک کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور آسیہ مسلمان تھی، اور کلام پاک اس کے ایمان کی بھی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ ایمان کب لائی؟ جب جادوگر ہار گئے اور فرعون کی ہار ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہو گئی، تو تب یہ ایمان لے آئی۔ تو یہ کبھی جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا، تو وہ بیچاری ایمان کی طرف راغب کرتی، پھر یہ سوچتا ذرا حامان سے پوچھ لوں۔ حامان بولتا اتنے دن بادشاہ رہ کر اب پھر تو موسیٰ کی غلامی کرے گا؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا معاملہ بہت ہوتا ہے۔ اور ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا، ایسا نہیں کہ ابو جہل کو کچھ معلوم تھا نہیں، بہت موقع، اتنے موقع اللہ نے اس کو دیے ہدایت کے، ایسے نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ، اور کسی کو اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتے نہیں، بہت ڈھیل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی آپ کو نبوت ملی نہیں تھی، آپ پیدل جا رہے ہیں، ابو جہل پیچھے سے سواری لے کر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، اور تاریخ کے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ سند کی چھان بین نہیں کی جاتی۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مسائل میں قبول نہیں ہے، لیکن تاریخ میں تو امام بخاری جیسا آدمی قبول کرتا ہے۔ تو تاریخ کی یہ بات ہے، اور سیرت حلبیہ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے، ابو جہل پیچھے سے سواری لے کر آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھتے ہیں، وہ سواری بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ آپ کو اتارتا ہے، پھر سواری اٹھتی، پھر بیٹھو بولتا ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے 2-3 بار واقعہ ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اچھا کرو، ایک کام کرو محمد، تم آگے بیٹھ جاؤ۔ تو آگے بیٹھنے کے بعد سواری چلتی ہے۔ علم آگے رہے گا، جہالت پیچھے چہی رہے گی، جہالت کے پیچھے علم نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا ہی دیا اس کو پہلے ہی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ کو نبوت ملی بھی نہیں تھی، یعنی اللہ کے پاس آپ کو نبوت ملی تھی، لیکن اس دنیا کے اندر آپ ظاہر نہیں کہتے، اللہ نے آپ کو بتلایا نہیں تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا تھا آپ کی نبوت کا، وہ الگ بات، لیکن اس دنیا کے اندر آپ کو نبوت ابھی ملی نہیں تھی۔ تو اس وقت کی بات ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ آپ کو قتل کرنے کے لیے اکیلے میں موقع پاتا ہے، پتھر لے کر سر کچلنے کے لیے دوڑتا ہے، آپ سجدے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایک اونٹ اسے نگلنے کے لیے کھڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ فرشتے تھے،
اگر قریب آتا تو اسے جلا کے رکھ دیتے۔ ایسے کئی واقعات ابو جہل کے ساتھ ہوئے۔ ضمیر انسان کا بیدار ہوتے ہوتے پھر پاور کا نشہ، دین آبائی اور محمد کا نظام نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ یعنی یا الا اللہ کا نظام رہے یا لا الہ رہے، یعنی لا الہ کا مطلب ہمارے مذہب، یعنی ہم مذہب کو صرف ایک پوجا پاٹ کی حد تک مذہب مانتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی مذہبی بات نہیں ہوگی، قانون نہیں مانیں گے ہم مذہب کا، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ہم کسی کو رسول نہیں مانیں۔ یہ کفار کا مزاج تھا اور ابو جہل کا بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پہلے سمجھایا تو ضمیر کی ملامت، ان کے ضمیر نے ملامت کی، پھر شر کا غلبہ آ گیا، پھر آگ جلانے پہ، پھر آگ میں پھینکنے پہ پھینکے۔ اور ایسے ہی نمرود کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی لاجواب ہو گیا حضرت ابراہیم کے سامنے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ کا عہدہ رکھتا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑے تو سب سے پہلے کیس جا کر بادشاہ کے سامنے کیس کو داخل کرنے والا اس کا باپ ہی تھا، کیونکہ وہ چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ کا بھی عہدہ رکھتا تھا، وہ بتوں کو بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، اور چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ کا عہدہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی لاجواب کیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کافر مبہوت ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو۔ ضمیر اس کا بھی ایسے ہی حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ بتایا، اور جیسے ہی چاند کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ ھذا ربی، اور ستارے کو دیکھا ھذا ربی، یہاں پر بھی آپ نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد آپ نے کہا لاکونن من القوم الضالین، میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں ان کی پیروی کروں، لئن لم یہدینی ربی، اگر میں رب مجھے ہدایت نہ دے۔ پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، چونکہ وہ قوم آفتاب کو بہت بڑا معبود سمجھتی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ میرا بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہوا تو آپ نے کہا انی بریء مما تشرکون، میں شرک سے بری ہوں، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں، خالص توحید پرست بنتا ہوں۔ تو وہ ہداہ الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، چونکہ آپ بڑھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ بڑھایا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کر کے ہم تک آتے ہم ضرور ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں، جو نہیں آتے ان کے لیے نہیں۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا کی، خوبیاں عطا کی۔ خوبیاں حضرت ابراہیم کو 13 بیٹے ہیں، طبقات ابن سعد کی روایت، 4 بیویاں ہیں۔ سب سے پہلی بیوی حضرت سارہ ہے، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہیں، اور حضرت ہاجرہ سے آپ کے بیٹے اسماعیل ہیں، اور حضرت سارہ سے آپ کے بیٹے اسحاق ہیں۔ اس کے بعد اور بھی 11 بیٹے ہیں، جیسا طبقات ابن سعد کی روایت ہے، اور بھی 2 بیویاں ہیں آپ کی۔ یہاں تک کہ مدین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کا بیٹا تھا، اور انہی کے نام سے مدین ہے بول کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بہت اچھائیاں عطا کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے تھے، بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو ہر نبی جو جس نبی سے ملاقات کی تو ہر نبی نے آپ کو یہ استقبال میں کہا کہ مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، کہ ہمارے نیک بھائی کا آنا اور صالح نبی کا آنا ہمارے لیے بابرکت ہے۔
حضرت ابراہیم نے فرمایا مرحباً بن نبی الصالح والابن الصالح، اور حضرت آدم نے بھی یہ جملہ کہا مرحباً بن نبی الصالح والابن الصالح، ہمارے نیک بیٹے کا آنا ہمارے لیے بابرکت ہے۔ تو پیغمبر جو ہے قیامت میں بھی صالحین میں سے ہوتا ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی بھیجی آپ کے جانب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا ان اتبع، کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کی جو خالص توحید پرست ہے۔ ملت اور شریعت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق دیکھنا ہے تو پہلے پارے میں تفسیر عثمانی اس کا پہلا پارہ، یعنی چونکہ سورہ نساء تک کا حاشیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کہنے کو منع کیے، وہ بولتے ہیں شیخ العالم کو لوگ شیخ الہند بولتے ہیں، تو ان کا مقام بہرحال وہ چونکہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور پہلے استاذ کا نام بھی اللہ محمود اور پہلے شاگرد کا نام بھی محمود، چونکہ دارالعلوم جو ہے وہ انار کے درخت کے نیچے مسجد چھتہ میں جو اس کی بنیاد پڑی، تو استاذ کا نام بھی اللہ محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود، اور وہی محمود جا کر کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی بنے۔ اب چونکہ وہ اس نام سے مشہور ہیں اس لیے میں وہ نام بول رہا ہوں، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حاشیہ ہے سورہ نساء تک کا جو آپ نے مالٹا کی جیل میں لکھا ہے، اس کے بعد کا جو سورہ مائدہ سے لے کر سورہ والناس تک کا حاشیہ وہ آپ کے شاگرد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اور شریعت کا فرق جو ہے پہلے پارے میں کہ وہ ہے نا وہ جو آیت کہ کونو ہودن او اسارا تہتدو، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ نصرانی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ تم ہدایت پر آؤ گے، تو اللہ نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اور شریعت میں باریک فرق بتایا ہے، کہا ہم لوگ حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے لحاظ سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سارے عالم کے لیے نمونہ ہیں آپ، اور ملت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تو حضرت ابراہیم کو ملت کے اعتبار سے نمونہ کہا ہے۔ تو شریعت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملت جو ہے اصول اور کلیات کا نام ہے، اور شریعت اصول اور کلیات اور جزئیات کا بھی نام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ملت میں اگر نماز سے بحث ہوتی ہے تو نماز کی تفصیلات سے بحث نہیں ہوتی، اور شریعت کے اندر نماز سے بھی بحث ہوتی ہے اور نماز کی تفصیلات سے بھی بحث ہوتی ہے۔ تو ملت جو صرف اصول اور کلیات سے بحث کرتی ہے، اور شریعت اصول اور کلیات اور جزئیات سے بھی بحث کرتی ہے۔ نماز سب کے نزدیک فرض ہے۔ کلیات کا معنی کیا؟ کلیات ساری چیزوں کا مجموعہ، جس طریقے سے عبادت ایک لفظ کلی ہے، اس کے اندر تمام چیزیں آ گئی، اسی طرح نماز ایک کلی ہے، اب اس کے تحت تمام چیزیں آ گئی، اس کے اندر رکعت باندھنا بھی ہے، اس کے اندر قیام بھی ہے، اس کے اندر کھڑا ہونا بھی ہے، اس کے اندر رکوع سجدہ، سب یہ رکوع سجدہ یہ جزئیات، اور نماز کلیات۔ تو جیسا حج ایک کلیہ ہے اور اس کی پوری تفصیلات جزئیات، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہاں بہت شارٹ کٹ بات کہی ہے حضرت نے، کہا کہ ملت جو ہے اصول اور کلیات کا نام ہے،
اور شریعت اصول اور کلیات اور جزیات دونوں کا نام ہے. یعنی شریعت میں کلیات سے بھی بحث ہوتی ہے، جزیات سے بھی بحث ہوتی ہے. یعنی شریعت میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں، اور نماز کے لیے کون سا قبلہ ہے، کہ بیت المقدس ہے کہ بیت اللہ ہے. یہ جو ہے پوری بحث جو شریعت کے اندر ہوتی ہے. تو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کی پیروی کرتے ہیں، ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، چونکہ شریعت محمدی کے اندر بہت ساری چیزیں ملت ابراہیمی سے لی گئی ہے. ملت ابراہیمی سے یہ لیا گیا ہے کہ قربانی وہاں سے لی گئی ہے. اب قربانی کی تفصیلات شریعت محمدی کے اندر ملتی ہے. اب آپ اگر ملت ابراہیمی کے اندر وہاں سے صرف یہ ملتا ہے کہ میڈے کی قربانی کرنا. اب وہ کیسا میڈا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں، وہ جو ہے یہاں پر بحث ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قربانی صاحب نصاب پر واجب بھی ہے. اور مگر یہ قربانی کے بارے میں جب لوگوں نے سوال کیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور قطنا یہ بھی حضرت ابراہیم سے لیا گیا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ناف کے بال وغیرہ، اب وہ کتنے دن میں کاٹنا کیا، یہ سب شریعت میں بحث ہوتی ہے. سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال تو ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وہی بھیجی آپ کے جانب کہ آپ پیروی کرو ملت ابراہیمی کی جو خالص توحید پرست ہیں. وما کان من المشرکین، یا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہاں 3 آیتوں میں حضرت ابراہیم کی تعریف ہوئی. اس کے بعد پھر یہودیوں کی برائی، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بس ہفتے کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی انہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر سنیچر کی تعظیم لازمی، ان کے اوپر لازمی تھی کہ اس دن کوئی شکار نہ کریں. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ماسٹر مائنڈ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے اس دن زیادہ مچھلیاں بھیجتے تھے. تو بولتے تھے آج ہم جال بچھائیں گے، کل پکڑیں گے. اللہ کے ساتھ ماسٹر مائنڈ. یہ ہیلا جو ہے شریعت کے خلاف ہیلا ہے، اور یہ ہیلا حرام ہے. اگر کوئی ہیلا شریعت میں گنجائش نکلتی ہے وہ ہیلا جو ہے جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کتنے خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیل کے اندر اعتراض کرتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس ہیلے کے قائل ہیں وہ ہیلا ہے جو شریعت میں اس کی گنجائش ہے. حضرت ایوب علیہ السلام، آپ پڑھ کے دیکھیں 23واں پارہ، ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کو 100 لکڑی مارنے کی. بعد میں قسم کو سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا خذ بیدک ذقصا فاضرب بہ، اپنے ہاتھ میں 100 کاڑیوں کی جھاڑی پکڑ لو، 100 کاڑی کی جھاڑو پکڑ لو اور ان کو مار دو. ولا تہنس، تم قسم میں حانث نہیں ہوں گے. اب یہ ہیلا اللہ نے خود بتایا ہے. اب اللہ کا بتایا ہوا ہیلا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے ہیلے میں اگر کوئی گنجائش نکل رہی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ہیلے میں حکم الہی کے خلاف ہیلا کرنا حرام ہے. اور باقاعدہ مبسوط جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد کی کتاب ہے، اس کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، جس کو علامہ انور شاہ کشمیری نے وہ باقاعدہ عبارت بھی نقل کی ہے. کہا جو لوگ امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ عبارت دکھلانا چاہیے کہ اگر سال گزرنے سے پہلے شوہر اپنا مال بیوی کو دے رہا ہے تاکہ زکوٰۃ فرض نہ ہو جائے، اور وہ سال گزرنے سے پہلے اپنا مال شوہر کو دے رہی ہے تاکہ زکوٰۃ فرض نہ ہو جائے، اس طریقے سے زکوٰۃ کو بچا رہے ہیں میاں بیوی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یہ ہیلا حرام ہے، کیونکہ یہ
قانون الہی کے خلاف ہیلا ہے، اور دین کو ہلکا سمجھنا ہے، یہ استخفاف دین ہے، یہ ہلکا سمجھنا ہے۔ اور اکثر ابھی چونکہ رمضان آ رہا ہے نا، بہت سارے لوگ زکوٰۃ میں ڈھنڈی مارنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب عورت اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی ہے سونا، شوہر پر قرضہ ہے، تو شوہر کے قرضے کا عورت کے سونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کے مال کی مالک ہے، یہ اس کے مال کا مالک ہے۔ لوگ آگے پوچھتے ہیں صاحب میری بیوی کے پاس سونا بہت ہے، وہ اپنے باپ کے گھر سے لائی ہے، اور اب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر، لیکن میرے اوپر قرضہ ہے، کیا زکوٰۃ کے انتر؟ میں بولا تمہارے قرض کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو پھر خود ہی پوچھتے ہیں کیا انہیں مجھے مالک بنے تو چلتا کیا؟ میں بولا یہ ہیلا حرام ہے، بولا یہ ہیلا حرام ہے، تم جو زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہ رہے، تو اس طرح کا ہیلا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط اعتراض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس ہیلے کے قائل ہیں وہ اسی ہیلے کے قائل ہیں جس ہیلے کا اسلام میں جواز ہے، اور جو ہیلا قانون کے خلاف ہے جیسے کہ یہ لوگ کرتے تھے، تو یہ ہیلا جو ہے حرام ہیلا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سنیچر کے دن جو ایک جال ڈال کے پھر اس کو اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے۔ بولے ہم کہاں پکڑے؟ تو یہ اللہ کے ساتھ ماسٹر مائنڈ کرنے والا ہیلا، یہ حرام ہے۔ اب مثلا کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم 1,00,000-2,00,000 روپے بنڈل میں باندھے اور کسی فقیر کو دے اور بولے تم اس کے مالک ہو، اس کو یہ نہیں بتلائے، پھر اس کے بعد 100 روپے دے کر اس سے خرید لے اور بولے بھائی زکوٰۃ تو دے دیا، ادا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گا، یہ ہیلا حرام ہیلا ہے۔ اور نہ امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں، جس ہیلے کے قائل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ وہی ہیلا ہے جس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیلے کو جائز بولتے ہیں، بعض مقامات پر ہیلا کرنا ضروری نہیں بولتے۔ جب کوئی پھنس جاتا ہے اور آ کر امام ابو حنیفہ کے پاس پوچھتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ بتا دیتے ہیں، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اب ایک آدمی آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بولتا ہے حضرت میری بیوی صبح کی اذان تک نہیں بولنے کی قسم کھا لی ہے، اور میں نے اسے کہا ہے کہ وہ صبح تک نہیں بولے گی اذان، مطلب کہ صبح تک بات نہیں کرے گی تو تجھ کو 3 طلاق ہے، بول چکا ہوں اس کو۔ اب لوگ پہلے سے 3 طلاق کی گولی مار ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر آ کر پوچھتے ہیں بھائی مولانا لوگوں کے پاس کہ کچھ بچنے کا ہیلا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ تمہاری بیوی پر نہیں پڑے گی طلاق، جاؤ۔ آ کر نماز تہجد کے وقت اذان دے ڈالتے ہیں، تو فوراً بولتی ہے ارے میں جا رہے ہوں، تو وہ پھر بیچارہ بھاگتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں کہہ دو تہجد کی اذان ہے، اس نے فجر کی اذان کی کنڈیشن لگایا، تم سے بات کر لیا، اب نہیں پڑے گی طلاق، جاؤ۔ اب اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا غلطی ہے بتائیے؟ ایسے ہیلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتے ہیں جس کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بولتا ہے حضرت میں قسم کھا لیا ہوں کہ اپنی بیوی سے صحبت رمضان میں دن میں کروں گا، بولیے میں قسم کھا لیا ہوں، اپنی بیوی سے صحبت رمضان میں دن میں کروں گا۔ اب میں قسم کھا لیا ہوں، کیا کروں؟ قسم توڑا تو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر نہیں کھلا سکتے ہو تو 3 روزے رکھنا، اور اگر قسم سے بچنے کے لیے روزہ چھوڑتا ہے تو بہت بڑا گناہ، چونکہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے روزہ، اور ایک نفسانی
خواہشات کے لیے چھوڑ رہا ہے, سستی کاہلی سے چھوڑ رہا ہے, بلا عذر چھوڑ رہا ہے. اور اگر روزے کی حالت میں صحبت کیا تو پھر روزے کا کفارہ. کیا کروں حضرت, میں بہت پریشان ہو گیا ہوں, کیسا بھی کر کے مجھے بچائیے کہ میں قسم سے بھی آزاد ہو جاؤں, رمضان کا کفارہ نہ ہو مجھ پر, اور روزہ بھی نہ چھوٹے, گناہ سے بچوں. میں ایک بار کھا لیا قسم, کیا کروں بھائی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عورت کو رمضان میں شرعی سفر یعنی تقریباً 80 کلومیٹر مسافت کی سفر پر لے کے چلے جاؤ. جب تم سفر کرو گے تو مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے, قسم پوری ہو جائے گی, گناہ بھی نہیں ہوگا. اب یہ ہیلا اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتائے تو کون سا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ ایسا ایسا یہ ہیلا بتایا ہے. تو ہیلے کی گنجائش جب شریعت میں نکلی ہے, لوگ آئے ہیں, تب بتایا ہے. بہرحال تو یہ ہیلا جو ان کا تھا بہت حرام, مطلب ہے کہ ان کا جو ہیلا تھا اللہ کے حکم کے خلاف تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے انما جعل السبت, بے شک جو ہے سنیچر کا حکم دیا گیا ان لوگوں پر جو اس میں اختلاف کر رہے تھے, یعنی مچھلی پکڑنے کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, کسی کو مچھلی پکڑنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو احترام کرنے کے لیے کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون, جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا. کہ حضرت ابراہیم کو یہ یہودی بتانے کی کوشش کرتے ہیں, نصرانی بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک دم سپر مسلمان بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, جبکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یہ ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں, ضد پر اختلاف کر رہے ہیں. بغیم بینہم, قرآن کا اعلان ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. یہ اہل کتاب اختلاف کر رہے ہیں علم آنے کے بعد, بغیم بینہم, حسد کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں آئے بول کر. تو بہرحال یہاں تک تفسیر ہو گئی. اب اور بھی تفسیر کا ٹائم ہے, لیکن کچھ سوالات آ رہے ہیں. کیا سوال کیا جائے کہ آگے تفسیر کریں؟ چونکہ یہاں سوال یہ کیا گیا کیا نکاح سے پہلے کسی غیر محرم لڑکی سے محبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ارے فن کی ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکاح کرو ما طاب لکم من النساء, جو عورت تم سے پسند, جو تم کو پسند ہے, جو عورت تم کو پسند ہے ان سے نکاح کرو. تو اللہ تعالیٰ نکاح کا حکم دے رہا ہے, شرط کیا لگا رہا ہے؟ جو عورت تم کو پسند ہے اس سے نکاح کرو, 2 3 4. تو بہرحال عورت کو پسند کر کے کوئی آدمی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ جائز ہے, لیکن محبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ عشق بازی ہو. اور آج کل جیسا چلتا ہے کہ موبائل میں میسج اور انٹرنیٹ, واٹس ایپ, فیس بک اور ایک کیا بولتے اور ساری چیزیں, یہ سب چیزیں نہیں چلنا چاہیے. آپ کو اگر کوئی لڑکی پسند ہے جو آپ کی رشتہ دار نہیں ہے, جو آپ کے لیے محرم نہیں ہے اس سے, اور اس کا نکاح شریعتاً آپ کے لیے جائز ہے, اور آپ اس سے محبت اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جیسا عشق بازی, میسج بھیجنا, پیغامات بھیجنا اور چیٹیاں بھیجنا, یہ سب چیزیں اسلام میں بالکل حرام ہے. اب نکاح سے پہلے محبت کرنا ہے تو محبت کر کے شادی کوئی آدمی کیا تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو عورت تم سے پسند ہے اس سے نکاح کرو.
تزوج الودود الولود، خوب محبت کرنے والی عورت سے، خوب بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرو. فإنی مکاثر بکم الامم، بے شک میں تمہاری امت کی زیادتی پر فخر کرتا ہوں. تو نکاح سے پہلے محبت الگ چیز ہے، اور محبت کے بعد چھچورپن، بے شرمی، بے حیائی کا کام ایک الگ چیز ہے. یہ نوجوانوں کو تھوڑا سا بتائیں چھچوراپن کیا چیز ہے، محبت اصلی کیا ہے، تھوڑا سا محبت اصلی کیا چیز ہے، اور یعنی یہ سوال کریں محبت اصلی کیا چیز ہے. بھائی دیکھو، یہ ایک ان پڑھ عورت اپنے بیٹے کو بول رہی تھی کہ بیٹے کو بول رہی تھی کہ کسی اجنبی کے اوپر، یعنی وہ لفظ اجنبی تو اس بیچاری کو معلوم نہیں، وہ ان پڑھ تھی. وہ کہہ رہی تھی بیٹا کسی پر نگاہ مت اٹھانا، اگر نگاہ اٹھانا ہے ماں سمجھ کے اٹھاؤ، یا بیٹی سمجھ کے اٹھاؤ، یا بہن سمجھ کے اٹھاؤ، یا زندگی بھر اس کو نبھانا ہے تو اٹھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس ان پڑھ عورت کی بات ہے. اسلام میں کسی نامحرم عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، اور کلام پاک کہتا ہے سورہ نور کے اندر کہ ایمان والے مردوں کو کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو دیکھنا ہی حرام ہے. تو عشق بازی وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ عشق بازی، چیٹیاں وغیرہ یا چیٹنگ ایٹنگ سب حرام ہے. اصلی محبت نہیں ہے، یہ اصلی محبت نہیں. ہاں فونا میں بات وغیرہ کرتے ہیں، لیٹ نائٹ تحقیق حال کے لیے انکوائری کر سکتے ہیں آپ، اس کے بارے میں انکوائری کرنے کی اجازت ہے ایک حد تک. لیکن انکوائری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں. انکوائری کرنے کے دوسرے ذرائع بھی ہیں، اور انکوائری کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں، اپنی بھی گریبان میں منہ جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم بھی کتنے مطلب کتنے پانی میں، ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا دودھ کے کھلے تو نہیں ہیں. حرام ہے. بہرحال آج کل کے نوجوان اگر کرتے ہیں تو یہ بہت حرام کام ہے. آج کل ہمارے بنگلور میں کیا ہوتا ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے کے بعد شادی ہوتی ہے. تو کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر لڑکی کے ماں باپ اور نمبر ایکسچینج کر دیتے ہیں، لڑکی کا بھی لڑکے منگنی کے بعد. تو اب اس میں کیا ہے، چیٹنگ بھی ہوتی ہے، واٹس ایپ بھی ہوتا ہے. ابھی اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی نامحرم عورت سے ضرورتاً بات کرنا ہے تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جیسے ازواج مطہرات کے بارے میں، جبکہ وہ امت کی مائیں ہیں، اس کے باوجود کلام پاک کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب ان سے کوئی چیز مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے مانگو. اور کسی نامحرم سے بات کرنا ہے تو کڑک لہجے میں بات کرو. وَلَا تَبَرُّجْ، نہیں مطلب کیا بولتے ہیں وہ کہ وہ جو 22 پارے کی آیت ہے نا کہ لا تخضعن بالقول، کہ اپنے بات میں نرم لہجہ مثبت اختیار کرو. وقلنا قولا معروفا، اور درست بات کہو. تو یہاں پر حضرات فقہا نے لکھا ایسے وقت میں عورت کو کڑک لہجے سے بات کرنا بھی چاہیے، اور یہ لہجہ صحیح لہجہ ہوتا ہے. تو نامحرم عورت سے بات کرنے کی ضرورت پڑنے پر، سخت شدید ضرورت پڑنے پر پردے کے پیچھے سے بات کر سکتے ہیں. اور انگیجمنٹ ہونے کے بعد جو نمبر کا معاملہ ہے وہ تو بالکل حرام ہے. یعنی ہونے والی بیوی سے یا ہونے والے شوہر سے ایک دوسرے کو نکاح سے پہلے بات کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں کی شادی ہو رہی ہے نا، چلو بات کر لیں گے. تو یہ اقبال نے بہت پہلے کہا ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا جب دیدار عام یار ہوگا. تو یہ قرب قیامت کی علامات ہے بے شرمی اور بے حیائی کا آنا ہونا. وہ تو بالکل حرام ہے. یعنی مطلب انگیجمنٹ ہونے کے بعد جو اوشو جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈالتا ہے، انگوٹی نہیں ڈالتا بلکہ لے کر کے بھی گھوم رہا ہے آج کل. اور اس کے روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ کی عورت کو شریعت کے دائرے میں
میں آپ اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی سنت کو زندہ کریں. جب سنت زندہ ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکے میں ہوا تھا اور رخصتی مدینے میں ہوئی تھی. اگر نکاح ہو جانے کے بعد وہ چاہے انگوٹی پہنا ہے، چاہے لے کے جائے، چاہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا کرتے تھے، تو آپ آتے نہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آئیے، کوئی نامحرم نہیں، آپ کی حرم موجود ہے، پھر بھی آپ نہیں آتے جب تک حضرت عائشہ اندر اٹھ کے نہیں چلی جاتی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس سے معلوم ہوا کہ نکاح ہونے کے بعد کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بلانے پر نکیر نہیں کیا. تو نکاح ہونے کے بعد کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ بات کرے، چاہے انگوٹی پہنا ہے، چاہے لے کے جائے، کچھ فرق نہیں پڑے گا. چاہے رخصتی بعد میں کر لو، یہی طریقہ ہے اس کا. ایک کوشچن ہے، منگنی اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ ذرا منگنی اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، اسلام میں منگنی کا مطلب رشتے کو مانگنا ہے، فنکشن کرنا نہیں ہے. آج کل جو فنکشن ہو رہا ہے، ہاں، تو اس میں ایجاب و قبول کے جیسا وکیلہ بنا کر یہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا منگنی ہے یا پھر نکاح چھوڑ گئے ہو؟ نہیں، منگنی ہے وہ، منگنی سے نکاح نہیں. نکاح کے اس میں زمرے میں نہیں آتا. نہیں، نکاح کے زمرے میں جب آتا جب ایجاب اور قبول ہو جائے. ایجاب و قبول ہو، خطبہ ہو. ہاں، یعنی مطلب ایجاب اور قبول کمپلسری ہے اور گواہ کمپلسری. چاہے آپ گواہ نہ بنائیں، چاہے گواہ نہ بھی بنائیں. مثلاً اب اتنے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آ کر آپ، یعنی کوئی عورت آ کر، وہ کسی کی بیوی ہے نہیں اور وہ بالغ ہے، وہ آپ سے کہتی ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ بول دیں منظور ہے، تو ختم، وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے، چونکہ اتنے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو گیا ہے. نکاح کے لیے واجبات کیا بھی ہیں؟ یہی واجبات ہے کہ ایجاب قبول، اپنی مرضی سے ایجاب اور قبول ہونا، گواہ ہونا. ایجاب و قبول اور گواہ. چونکہ محترم سامعین، آپ روبرو ہیں پراسرار آواز سے. ہمارا یہ چینل اقرا فاؤنڈیشن ایک دینی و علمی چینل ہے. اقرا فاؤنڈیشن کی ترقی و منزلت آپ کے تعاون پر منحصر ہے، لہذا سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں. فقط دعاؤں کا طالب، آپ کا خادم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.